میں نے کمرے کا جائزہ لیا. اس میں 2 طرف کھڑکیاں لگی تھیں، لیکن ان پر لکڑی کے تختوں کے بجائے لوہے کی سلاخیں تھیں، اور ان کے باہر جھاڑیاں یوں کھڑکی تک آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک سائبان سا بنا دیا تھا. ان کی وجہ سے باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دیواریں ٹھوس تھی اور مجھے کھڑکیاں اور دروازے کی چوکھٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خاصی موٹی ہے یہ. آمد و رفت کے لیے ایک ہی دروازہ تھا. فرش بھی کنکریٹ کا تھا اور اس پر گرد کی خاصی موٹی تہ موجود تھی. ہم اسی خاک پر پڑے تھے. ساکت ہو کر میں نے آوازوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ فاضلی باہر موجود ہے یا نہیں، مگر باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ فاضلی نے ڈرائیور کو کھانا پانی لینے کے لیے بھیجا تھا. اگر ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانا ہوتا تو وہ یہ حکم کیوں دیتا؟ اس کا مطلب تھا اسے بھی یہیں رکنا تھا. مجھ پر شک ہونے کے باوجود فاضلی پوری طرح محتاط نہیں تھا اور اکثر ایسی باتیں کر جاتا تھا جو اسے میرے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے ایک مطلب اور نکالا جا سکتا تھا کہ فاضلی خود مرشد ہاؤس واپس نہیں جا رہا تھا، اور اس کا بھی امکان تھا کہ اس نے یہ کام مرشد کی مرضی کے خلاف کیا تھا اور اب وہ فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مرشد کی دی ہوئی 3 دن کی مہلت پوری ہو گئی تھی اور وہ میری ذہنی حالت کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں لے سکا تھا. مرشد کے حکم کے مطابق فاضلی کو مجھے واپس مرشد ہاؤس لے جانا تھا، مگر فاضلی کسی صورت میری صحیح سلامت واپسی نہیں چاہتا تھا. وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، ورنہ مجھے پاگل بنا کر واپس کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ مجھے یہاں لایا تھا. یہاں روشنی کی کوئی صورت نہیں تھی. بجلی تو سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن کوئی لیمپ یا دیا جیسی بھی کوئی چیز نہ تھی. شام ہو رہی تھی اور کمرے میں ماحول نیم تاریک ہو گیا تھا. کچھ دیر اور گزرتی تو یہاں بالکل تاریکی ہو جاتی، مگر جو فاضلی ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کے لیے اس کمرے میں بند کر کے گیا تھا اسے اس کی کیا فکر تھی کہ کچھ دیر میں یہاں تاریکی چھا جائے گی. میں دیوار سے ٹیک لگائے سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک کرا سن کر چونکا. ڈاکٹر کی بیوی ہوش میں آ رہی تھی. اس بار وہ سچ مچ ہوش میں آ رہی تھی اور اس نے کرانے کے بعد کروٹ بھی لی تھی. اس نے اپنا سر تھام لیا تھا اور جھومتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو دوبارہ لیٹ گئی. اس کی حالت اچھی نہیں تھی. شاید اس کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی، ورنہ وہ اتنی جلدی ہوش میں نہ آتی. مگر اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی. مجھے اس چیز کا خوب تجربہ تھا. میں نے اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے کہا، لیٹ جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ چونکی، کیونکہ میرا لہجہ بچکانا تھا اور اسے سامنے ایک مرد نظر آیا تھا. اس نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا. اس کی حالت سچ مچ خراب تھی، اس لیے اس نے انکوائری کا کام ملتوی کر دیا اور دوبارہ لیٹ گئی. وہ متناسب اعضاء کی عورت تھی. چہرے کے نقوش بھی بہت دلکش تھے، مگر وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کے حسن میں خوبصورتی کم اور ایک قسم کی حیوانی کشش زیادہ ہوتی ہے. ممکن ہے میرا یہ اندازہ درست نہ ہو، کیونکہ اتنی ہنگامہ خیز زندگی میں آئے دن نت نئی عورتوں سے واسطہ پڑنے کے باوجود اس صنف کے بارے میں میرا تجربہ کم تھا. 10 منٹ بعد وہ اٹھ بیٹھی اور خود کو گھسیٹ کر مخالف دیوار تک لے گئی. تاریکی تیزی سے چھا رہی تھی اور اب ہم ایک دوسرے کو واضح دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اس نے سہمے سے لہجے میں کہا، تم وہی ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نہیں جانتا، ہمیں فاضلی یہاں لایا ہے. وہ کون ہے؟ وہی جس کے لیے تمہارا شوہر کام کرا تھا. وہ اب تک ڈھیلی بیٹھی تھی، لیکن میرا جواب سن کر چونک کر سیدھی ہو گئی. تمہارا دماغ درست ہے، میرا شوہر کہاں سے آ گیا؟ مجھے کیا معلوم، مجھ سے فاضلی نے کہا ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ اس کا نام فاضلی ہے؟ اس نے سوال کیا. غالباً اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں یادداشت کھو چکا ہوں تو مجھے فاضلی کا نام کیسے یاد ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں جن کے پاس بندوق ہوتی ہے. اس نے سر ہلایا اور اگلا سوال کیا، میرا شوہر کون ہے؟ ڈاکٹر. بکواس بند کرو، وہ میرا شوہر نہیں ہے، وہ میرا واقف کار ہے. اس نے مجھے تمہارے پولیگراف کے لیے بلایا تھا. اس کی مشین جدید قسم کی ہے، اسے خود آپریٹ کرنی نہیں آتی. وہ مر گیا. ان لوگوں نے دوسرے آدمی اور نرس کو بھی مار دیا. وہ ایک بار پھر چونکی. کیا؟ انہوں نے مشتبہ کو مار دیا؟ مشتبہ کون ہے؟ ڈاکٹر کا نام ہے. عورت اب خوفزدہ ہو گئی. یہ ساری قتل و غارت گری اس کے علم میں نہیں تھی. یہ فاضلی بہت خطرناک آدمی ہے. ہاں، اس نے ہمیں یہاں بھوکا پیاسا مارنے کے لیے بند کر دیا ہے. بھوکا پیاسا؟ وہ ہمیں یہاں بند کر کے چلے گئے ہیں؟ ہاں، ہمیں یہاں بند کر دیا گیا ہے. عورت نے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. کوئی ہے؟ ہماری مدد کرو، پلیز ہمیں یہاں سے نکالو. میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. مجھے پتا تھا کہ فاضلی یا اس کے آدمیوں کے کانوں پر جوہی بھی نہیں رینگیں گی، اور اگر رینگی بھی تو اس عورت کی شامت آئے گی. یہاں مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا. لیکن میں نے اسے منع کرنے کی کوشش نہیں کی. تھک ہار کر وہ بیٹھ گئی اور سہمے ہوئے انداز میں بولی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید یہ جگہ ویران ہے. جگہ اتنی ویران بھی نہیں تھی. باہر فاضلی اور اس کے گرگے موجود تھے، اور عین ممکن تھا یہاں ہونے والی تمام گفتگو سن رہے ہوں. بلکہ ایسا ہی ہو رہا تھا. یہ کمرہ خالی تھا، لیکن اس کی اونچی چھت لکڑی کی موٹی بلیوں اور تختوں سے بنی تھی، اور چھت پر کہیں بھی طاقتور مائک چھپایا جا سکتا تھا جو یہاں کی جانے والی سرگوشی بھی نشر کرتا. تاریکی ہونے کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی. فاضلی تمہارا کون ہے؟ اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے. ہاں، ایک آدمی اور بھی تھا. اس نے سر پر اونچی سی پگڑی پہن رکھی تھی. پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آئے. تمہاری ان سے کیا دشمنی ہے؟ میں نہیں جانتا. اسے یاد آ گیا کہ میری یادداشت گم ہے. دیکھو، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک شخص یادداشت گم ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے اور اس کا پولیگراف ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا، کون ہے وہ شخص؟ وہ تم ہو بے وقوف. لگتا ہے تم یادداشت ہی نہیں عقل بھی کھو بیٹھے ہو.
تم ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. سوری، میں پریشان ہوں. تو میں کون سا خوش ہوں؟ میں نے اٹک کر کہا. تم صورتحال کو سمجھ نہیں رہے ہو. یہ لوگ کسی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں. کیا تمہیں اپنا ماضی بالکل بھی یاد نہیں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے. پولیگراف ٹیسٹ سے بھی تم سچے ثابت ہوئے ہو. عورت نے وہ بات کہی جو میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن پوچھ نہیں پا رہا تھا. تمہارے کسی جواب پر دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں تبدیلی نہیں آئی تھی. پولیگراف کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے تفصیل سے سمجھانے لگی کہ پولیگراف کیا ہوتا ہے. وہ ماہر نفسیات نہیں تھی بلکہ پولیگراف مشین کے استعمال کی ماہر تھی. میں خاموشی سے سنتا رہا اور اسے تاخیر سے احساس ہوا کہ وہ فضول میں بول رہی ہے، اس لیے وہ اصل موضوع پر آ گئی. انہوں نے مشتبہ اور اس کے ماتحتوں کو کیوں مار دیا؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے ان کی لاشیں دیکھی تھی. میں تو سمجھا تم بھی مر گئی ہو. یہ تمہیں میرے ساتھ یہاں لے آئے. مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوا تھا. یہ شخص فاضلی ڈاکٹر مشتبہ سے لڑ رہا تھا. اچانک میری کرسی کے پیچھے آیا اور اس نے کوئی چیز میرے سر پہ دے ماری. میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو میں یہاں پڑی تھی. اس کا مطلب تھا کہ فاضلی نے قتل بعد میں کیے تھے. عورت کو بے ہوش کر کے اس نے پہلے ڈاکٹر اور وارڈ بوائے کو مارا اور پھر نرس کو اپنے درندہ صفت ساتھیوں کے حوالے کر دیا. انجام اس کا بھی موت ہی ہوا. یعنی عورت کے لیے اس کی شروع سے نیت تھی کہ وہ اسے ساتھ لے کر آئے گا. یہ خیال آتے ہی میں چونک گیا. اگر فاضلی کو عورت کو مارنا ہوتا تو اسے وہیں مار دیتا. اتنی دور لانے اور میرے ساتھ یہاں بند کرنے کی زحمت نہ کرتا. اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ فاضلی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ ہمیں سچ مچ بھوک پیاس کے ہاتھوں مارنا نہیں چاہتا تھا. اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ فاضلی نے مجھے دھمکی دی تھی وہ ہمیں سچ مچ بھوک پیاس کے ہاتھوں مارنا نہیں چاہتا تھا. مگر اس عورت کو میرے ساتھ بند کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا، یہ میں فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا. اس دوران تاریکی مکمل ہو گئی تھی اور نظر آنا بالکل بند ہو گیا تھا. عورت نے ڈر کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے. بے وقوف، یہاں سے نکلنے کی سوچو. کیا سوچنے سے یہاں سے نکل جائیں گے؟ میں نے خوش ہو کر کہا تو وہ جھنجھلا گئی. نہیں، کوئی ترکیب سوچو کہ کس طرح یہاں سے نکلے. دروازے سے نکلے؟ نہیں، دروازہ بہت مضبوط ہے. یہ تو ٹارزن سے بھی نہیں ٹوٹے گا. پھر کھڑکیوں سے نکل جائیں. عورت نے دیکھ لیا تھا کہ کھڑکیوں پر کوئی 1.25 انچ موٹی لوہے کی سلاخیں تھی. اگرچہ بری طرح زنگ کھا چکی تھی لیکن ان کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. چھوڑو، میں خود ہی سوچتی ہوں کچھ. تیری مہربانی، میں نے دل میں کہا اور زبان سے پوچھا. تمہارا نام کیا ہے؟ نفمانہ، لیکن سب مجھے نومی کہتے ہیں. یہ لوگ تمہیں شہباز کہتے ہیں. کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ مجھے نہیں معلوم. پتہ نہیں میں کون ہوں اور کہاں پھنس گیا ہوں. انہوں نے تمہیں بھی مارا پیٹا ہے؟ نہیں، لیکن باندھ کر رکھا تھا. تمہاری تو ان سے دشمنی ہے، لیکن مجھے کیوں یہاں لے آئے؟ ہو سکتا ہے تم فاضلی کو اچھی لگی ہو. احمقانہ باتیں مت کرو. اگر اچھی لگتی تو یہاں بند کرتا کیا؟ ہاں، یہاں تو ہمیں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے بند کیا گیا ہے. پلیز ایسی باتیں مت کرو. مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے. مرنے سے ڈرو یا نہ ڈرو، مرنا تو ہے ہی. پھر بھی اس کا ذکر مت کرو، بس اب چپ ہو جاؤ. وہ مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی. خوف سے اس کا جسم سرد پڑ رہا تھا. میں اسے ذرا دور سرک گیا. پیچھے ہو کر بیٹھو نا. وہ کھسیانے انداز سے بولی. سوری، مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے تمہارے پاس آ گئی. وہ مجھ سے ذرا دور ہوئی تھی لیکن اٹھ کر نہیں گئی. مکمل تاریکی کے کچھ دیر بعد میری آنکھیں کسی قدر دیکھنے لگی تھی. میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور اس کے تختوں کے درمیان رخنوں سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. مگر تختے آپس میں جوڑ کر لگائے گئے تھے اور اگر ان میں رکھنے تھے تو وہ زمانے کی گرد اور لکڑی کے پھولنے سے بند ہو گئے تھے. میں نے فرش پر لیٹ کر بھی نیچے سے باہر دیکھا تو مجھے معمولی سے روشنی کا احساس ہوا. اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. نہ کوئی آواز تھی نہ ہٹ. اگر وہ یہاں سے گئے نہیں تھے تب بھی کیبن کے اندر نہیں تھے. دروازہ بند ہونے کے باوجود کھلی کھڑکیوں سے کسی قدر تازہ ہوا اندر آ رہی تھی، اس لیے حبس کا احساس نہیں تھا. اچانک نومی نے کہا، کیا کر رہے ہو دروازے کے پاس؟ الو کی پٹھی، میں نے دل ہی دل میں کہا اور منہ سے بولا. مجھے بھوک لگ رہی ہے. واپس آ جاؤ. انہوں نے میری اتنی پکاروں کا کوئی جواب نہیں دیا. میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس نے میرا بازو تھاما اور سرگوشی میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ بھوکا پیاسا مارنے کے لیے. نہیں، مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتے، یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھی وہی نتیجہ نکالا جو میں نے نکالا تھا. وہ ذہین عورت تھی. فاضلی کہہ رہا تھا تڑپا تڑپا کر مارے گا. پلیز اب اس طرح مت کہنا. تم ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہو؟ نہیں، میں میڈیکل مشینیں سیل کرنے والی ایک فرم میں سیلز ایگزیکٹو ہوں. ہم باہر سے مشینیں منگوا کر یہاں سیل کرتے ہیں. ڈاکٹر کو یہ مشین ہم نے فروخت کی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے بلایا تھا کہ وہ مشین آپریٹ کرے. مگر اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر مشتبہ اس پر اعتبار کرتا تھا، ورنہ وہ اسے ہرگز نہ بلاتا. معاملہ بہت رازداری کا تھا. اعتبار صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر اور نومی کے تعلقات معمول سے ہٹ کروں. یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر مشتبہ کی شخصیت اتنی ہی بے کشش تھی جتنی پرکشش نومی کی شخصیت تھی. مگر کیا کہا جا سکتا تھا؟ میں کم سے کم بولنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جتنا بولنے کی کوشش کرتا پھنسنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ تھے.
کچھ وقت گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ باہر روشنی ہوئی ہے. مجھے چاند کی تاریخ یاد نہیں تھی، لیکن جب میں ان لوگوں کے ہاتھ آیا تو مجھے یاد ہے ایک رات پہلے آسمان پر تقریباً آدھا چاند تھا جو بڑا ہو رہا تھا، اور اب اسے مزید بڑا ہو جانا چاہیے تھا. باہر چاندنی تھی، اس کی روشنی بلاواسطہ طریقے سے اندر کمرے کی تاریکی کو کسی قدر کم کری تھی. ایک بار مجھے پھر نومی کا حفلہ نظر آنے لگا. اس کی نظر کا پتہ نہیں کتنی تیز تھی. میں نے کہا، تم مجھے تھوڑی سی نظر آ رہی ہو. وہ تو تم بھی آ رہے ہو. آج آسمان پر پورا چاند ہوگا، اسی کی روشنی اندر آ رہی ہے. میں نے اٹھ کر کھڑکی کا معائنہ کیا اور پھر سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر جھاڑیاں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت گھنی تھی اور ان کی شاخیں آپس میں یوں گتھم گتھا تھی کہ انہیں الگ کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا. میں نے ہاتھ واپس اندر کھینچ لیا. یہ کام صبح کی روشنی میں بہتر طور پر کیا جا سکتا تھا. میں فرش پر لیٹ گیا. وہ سرد تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ناقابل برداشت ہو جاتا. یہ کیا کر رہے ہو؟ سو رہا ہوں. بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو مل نہیں رہا تو سو ہی جاؤں. نومی کو غصہ آ گیا. ان لوگوں کو کیا حق ہے ہمیں اس طرح بند کر دیں؟ وہ پھر دروازہ پیٹنے لگی. میرا خیال تھا کہ اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن خلاف توقع 1 منٹ سے بھی پہلے دروازہ کھل گیا. یہ بات نومی کے لیے بھی غیر متوقع تھی. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور میں اٹھ بیٹھا. باہر روشنی تھی، کوئی لیمپ جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں فاضلی کسی سائے کی طرح نظر آ رہا تھا. مجھے لگا اب نومی کی شامت آئے گی، لیکن خلاف توقع وہ نرم لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ تم نے اسے اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نومی دبے لہجے میں بولی، تعلق تو ہے. آخر تم اس شخص کی اصلیت جاننے کے لیے آئی تھی. اسی تعلق کی وجہ سے تم یہاں آئی ہو، اور یہی شخص تمہاری جان بچا سکتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ تم دونوں کی موت کس طرح واقع ہوگی. تو کیا تم سچ مچ ہمیں بھوک پیاس سے مر جانے دو گے؟ اس میں کوئی شک نہیں. مجھے بہر صورت اس کی اصلیت درکار ہے، ورنہ میں یہی چاہوں گا کہ اس کی لاش یہاں سے باہر آئے. لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نا، تم نے خود ذمہ داری قبول کی تھی، اس لیے اب یا تو اسے پورا کرو یا سزا بھگتو. میں نے ذمہ داری پوری کی تھی. پولیگراف سے ثابت ہوا تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے. یہ سچ نہیں بول رہا. تم اس شخص کو جانتی نہیں ہو. یہ تم جیسے 10 ماہر نفسیات کو بیچ کر کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. مشین تو جھوٹ نہیں بولتی. مشین بھی انسان نے بنائی ہے، اس لیے انسان مشین کو دھوکہ دے سکتا ہے. اب تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اس سے حقیقت اگلواؤ یا اس کے ساتھ ہی سسک کر مر جاؤ. اب دوبارہ دروازہ نہیں بجانا، ورنہ میں 1 گھنٹے کے لیے تمہیں اپنے آدمیوں کے حوالے کر دوں گا. وہ عورت کا کیا حشر کرتے ہیں، شہباز سے پوچھ لو. دروازہ بند ہوا تو نومی اپنی جگہ واپس آ گئی. فاضلی کی دھمکی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا. اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ مجھے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دے گا؟ اس کے آدمیوں نے بیچاری نرس کو مار دیا، اس کے سارے کپڑے اتار دیے تھے. مائی گاڈ، یہ درندے ہیں، بہت گندے لوگ ہیں یہ. مجھے ڈر ہے کہ تمہیں لے گئے تو اس نرس جیسا کریں گے تمہارے ساتھ. اچانک اسے خیال آیا. اس نے میری طرف جھک کر کہا، سنو، تم ہوش مند ہو؟ ہاں. میں نے فخری انداز میں کہا. وہ جھنجھلا گئی. میرا مطلب ہے تمہیں اپنا ماضی یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، اس لیے تو ساری مصیبت ہے. سنو، اگر تم ایکٹنگ کر رہے ہو تو فوراً ترک کر دو، ورنہ ہمارا حشر بہت برا ہوگا. یہ بات تو فاضلی کہتا ہے. وہ میرا دشمن ہے. تم بھی دشمن ہو. نہیں، میں دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری دوست ہوں، ورنہ مجھے یہاں کیوں بند کیا جاتا؟ اچھا، تم دوست ہو، لیکن فاضلی والی بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ بھی یہی کہتا ہے. اچھا، اپنی کہوں گی. ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی. میں ایک بار پھر فرش پر لیٹ گیا. کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی. میں بے خبر سو رہا تھا جب نومی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا. کیا ہوا؟ کون ہے؟ کمرے میں تاریکی تھی، لیکن کھڑکیوں سے ہلکی سفیدی جھلک رہی تھی، جیسے باہر صبح ہونے والی ہو. میں ہوں. میرے ساتھ یورین کا مسئلہ ہو رہا ہے. یورین؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ احمق، سمجھتے نہیں ہو. وہ بولی اور ذرا کھل کر مجھے بتایا. میں فکر مند ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ یہاں تو بدبو ہو جائے گی. تمہیں بدبو کی پڑی ہے، میرا خیال نہیں ہے. تمہارا کیا خیال کرنا؟ تم واقعی عقل سے ہاتھ دھو چکے ہو. اس نے اٹھ کر ایک بار پھر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. اس سے ظاہر تھا کہ ایمرجنسی کتنی شدید تھی، کیونکہ رات کو فاضلی نے اسے دھمکی دی تھی کہ دوبارہ دروازہ بجانے پر وہ اسے اپنے آدمی کے حوالے کر دے گا. اس بار جواب ذرا دیر سے ملا. باہر سے فاضلی کے آدمی کی غسیلی آواز آئی. کیا بات ہے؟ مجھے یورین آ رہا ہے، مجھے باہر جانے دو. وہی کر لو. گرگا ہنس کر بولا، تم لوگ درندے ہو. اگر تم نے مجھے باہر جانے کی اجازت نہ دی تو میں اسی دروازے کے نیچے کر دوں گی اور وہ بہہ کر تمہارے کمرے تک بھی آئے گا. نومی نے بڑی اچھی دھمکی دی تھی. دروازے کے نیچے اتنا خلا ضرور تھا کہ کوئی مالے چیز بہہ کر باہر چلی جائے. ظاہر بدبو ان کا بھی دماغ خراب کرتی، کیونکہ اس کیبن میں بس یہی 2 کمرے تھے. وہ گرگا چپ ہو گیا. گرگا خاموش ہو گیا اور شاید پھر فاضلی کو بتانے چلا گیا تھا، کیونکہ فاضلی کی آواز نہیں آئی تھی. وہ کیبن میں نہیں تھا یا کہیں گیا ہوا تھا. اگر وہ گیا ہوا تھا تو نومی کی دھمکی بیکار تھی. وہ لوگ کسی صورت دروازہ نہیں کھولتے. ہاں، فاضلی ہوتا تو وہ کوئی فیصلہ کرتا. نومی خاموشی کے باوجود کچھ دیر دروازہ پیٹتی رہی اور تھک کر واپس آ گئی.
وہ دبی زبان میں گالیاں دے رہی تھی. ان میں سے بعض خاصی وزنی تھی. اس کے خیال میں میرے سامنے ایسی گالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ ذہنی لحاظ سے میں بچہ تھا. نہیں جانے دیا نا؟ بہت ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. نومی کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، تم پلیز دوسری طرف منہ کر لو. میں نے دل ہی دل میں فاضلی کو برا بھلا کہتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا. میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ایسی مشکل سے بھی گزرنا پڑے گا. نومی خاصی آزاد خیال عورت تھی، لیکن وہ بھی اس سچویشن میں بری طرح جھنپی ہوئی تھی. وہ کچھ دیر بعد واپس آئی اور سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. فضا میں ہلکی سی بو آ گئی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ بڑھے گی، لیکن ساتھ ہی دوسرے مسائل جن میں بھوک پیاس کا مسئلہ سر فہرست ہوتا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے سامنے آتا اور ہم جلد انسانی رکھ رکھاؤ بھول کر صرف کھانے اور پانی کے بارے میں سوچتے. میں نے آخری کھانا اچھی طرح کھایا تھا، اس لیے بھوک کا مسئلہ بھی زیادہ نہیں تھا، مگر پیاس نے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا. مجھے پیاس لگی ہے، میں نے کہا تو اس نے بے دلی سے صرف سر ہلا دیا. باہر روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی اور اب ہم بہتر طور پر دیکھ سکتے تھے. مٹی پر لیٹنے بیٹھنے سے ہمارے کپڑے اور جسم مٹی سے بھر گئے تھے. نومی کے بالوں پر بھی مٹی لگی تھی اور شاید میرے بالوں پر بھی لگی تھی. سورج نکل آیا تو کمرے میں بھی اتنی روشنی ہو گئی کہ ہم سب کچھ صاف دیکھ سکتے تھے. میں نے اٹھ کر ایک کھڑکی کے ساتھ آئی ہوئی جھاڑیاں اندر کی طرف کھینچی. یہ نرم شاخوں اور بڑے پتوں والی جھاڑیاں تھیں. میں انہیں کھینچ کھینچ کر توڑنے لگا اور اندر ڈھیر کرنے لگا. نومی اٹھ کر میرے پاس آئی. یہ کیا کر رہے ہو؟ کھڑکی کے سامنے سے انہیں ہٹا رہا ہوں، میں نے سادہ سا جواب دیا. ذرا دیر میں کچھ جھاڑیاں صاف ہوئی تو نومی بھی اٹھ کر اس کام میں شامل ہو گئی. شاخیں اور پتے فرش پر ڈھیر ہو رہے تھے. 10-15 منٹ کی محنت کے بعد کھڑکی سے 2 فٹ کی دوری تک جھاڑیاں صاف ہو گئی تھیں، لیکن کھڑکی سے اوپر اب بھی جھاڑیاں تھیں. میں چوکھٹ پر کھڑا ہوا اور یہ جھاڑیاں بھی صاف کرنے لگا. اندر اچھی خاصی آ گئی تھی، اس لیے اب میں توڑی جانے والی جھاڑیاں نیچے گرانے لگا تھا. اوپر کی جھاڑیاں صاف ہوئی تو کسی قدر آسمان نظر آنے لگا اور روشنی تیز ہو گئی تھی، مگر اس مشقت کا نقصان یہ ہوا کہ پیاس لگنے لگی. میں فرش پر ڈھیر جھاڑیوں پر بیٹھ گیا. نومی بولی، پیاس لگ رہی ہے؟ ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے، میں نے کہا اور دوبارہ اٹھ کر باہر دیکھنے کے بہانے سلاخوں کو جائزہ لینے لگا. میں اوپر سے نیچے تک سلاخوں کو ہاتھ سے کھینچ کر ان کی مضبوطی کا اندازہ کر رہا تھا، لیکن تمام سلاخیں اپنی جگہ جمی ہوئی تھیں اور ان میں سے کسی میں بھی جنبش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تمام سلاخیں لکڑی کی مضبوط چوکھٹ میں گہرائی تک گڑی تھیں. زنگ کا سر بھی صرف اوپر تھا، اندر سے لوہا روز اول کی طرح مضبوط تھا. زور آزمائی کے دوران زنگ اتر کر میری ہتھیلیوں پر آ گیا اور نیچے سے سیاہ دھات جھلکنے لگی. میں نے پتوں سے رگڑ کر ہاتھ صاف کیے، ان میں ہلکی سی نمی تھی. میں نے تجربے کے طور پر ایک پتے کی نمی کو ہاتھوں میں دبا کر چند قطروں کی صورت میں حاصل کیا اور انہیں چکھ کر دیکھا. ذائقہ ہلکا سا کسیلا تھا، لیکن یہ پانی ہی تھا. نومی بیزار اور خود میں گم ایک طرف بیٹھی تھی، اس لیے اس نے توجہ نہ دی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ وہ توجہ دیتی تو لازمی سوالات شروع کر دیتی اور فاضلی اینڈ پارٹی کو پتہ چل جاتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. میں نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ مار کر شاخیں اور پتے فرش پر بچھا دیے اور ان پر لیٹ گیا. سخت اور گرد آلود فرش کے مقابلے میں یہ خاصا نرم بچھونا تھا. پتوں اور شاخوں کی نمی سے ایک طرح کا سکون مل رہا تھا. پتے اور شاخیں اچھی خاصی مقدار میں تھے. میں نے جو بچھونا بنایا تھا اس کے علاوہ بھی اتنے بچ گئے تھے کہ نومی بھی بستر بنا سکتی تھی. اس نے کچھ دیر بعد دیکھا. تم اتنے مزے سے لیٹے ہو اور مجھے بتایا تک نہیں. تم بھی لیٹ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے. نومی پاس آئی، اس نے شاخیں اور پتے زمین پر پھیلائے اور ان پر بیٹھ گئی. ہاں فرش سے تو اچھا ہے، لیکن کہیں کہیں چبھ رہا ہے. میں خود بھی چاہتا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں، لیکن میں خود سے نہیں کرنا چاہتا تھا. اب نومی بول اٹھی تھی اور میں منتظر تھا کہ فاضلی اینڈ پارٹی کی طرف سے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ ہماری باتیں سن رہے تھے تو لازمی تجسس کا شکار ہو جاتے کہ ہم نے اس اجاڑ قید خانے میں کون سی سہولت حاصل کر لی ہے. توقع کے عین مطابق کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا اور فاضلی کے گرگے نے اندر جھانکا. ہمیں شاخوں اور پتوں پر لیٹے دیکھ کر اس نے غرا کر کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کون سی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا. تم نے یہ جھاڑیاں کیوں توڑی ہیں؟ بس روشنی زیادہ کرنے کے لیے توڑی تھی، اب ان پر لیٹے ہیں. نومی نے اسے گھورا. تمہیں کیا ہے، تم سے تو کچھ نہیں مانگا. تیری زبان بہت چلتی ہے، اگر استاد اجازت دینا تو آدھے گھنٹے میں تیرے سارے کسبل نکال دوں. اس نے جملے کے آخر میں ایک فحش اشارہ کیا. نومی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں اور میں انجان بنا رہا. دروازہ دھڑام سے بند ہوا تو نومی نے دبی زبان میں پھر کچھ گالیاں دی. وہ سخت مشتعل تھی. کچھ دیر کے بعد اس کے غصے کا رخ میری طرف مڑ گیا. تم اتنے کم عقل نہیں ہو جتنا بن رہے ہو. پھر کتنا کم عقل ہوں؟ اب مجھے بھی شبہ ہونے لگا کہ تم بن رہے ہو، ورنہ اس طرح جھاڑیاں توڑ کر ان سے بستر بنانے کا خیال تو مجھے بھی نہیں آیا تھا. میں نے روشنی کے لیے جھاڑیاں توڑی تھی، میں نے صفائی پیش کی، لیکن اب تو ان کا بستر بنا لیا نا. پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے آنکھیں بند کر لی. اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. اگر تم اپنی یادداشت کھو چکے ہو تب بھی ان لوگوں سے کہہ سکتے ہو تمہیں سب یاد آ گیا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کہ ہمیں چھوڑ دیں گے. میں خوش ہو گیا. بس اتنی سی بات کہہ دینے سے چھوڑ دیں گے؟
ابھی کہتا ہوں میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا اور سرگوشی میں بولی، احمقانہ باتیں مت کرو، اس طرح انہیں یقین نہیں آئے گا۔ پھر کس طرح یقین آئے گا؟ تمہیں کہنا ہوگا کہ تمہیں کچھ کچھ یاد آنے لگا ہے، جیسے کہ تمہارا نام شہباز ملک ہے اور فاضلی تمہارا دشمن ہے، تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ واقعی میں قتل کر سکتا ہوں کیا؟ نومی جھنجھلائی، لیکن پھر خود پر قابو پا کر بولی، کر سکتے ہو، جب آدمی کی جان پر بنی ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ابھی تم نے یہی ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں فاضلی سے کہتا ہوں مجھے اپنا نام یاد آ گیا ہے اور میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح نہیں، وہ چالاک آدمی ہے، سمجھ جائے گا۔ پھر کیسے؟ تم اسے بلاؤ اور کہو کہ مجھے جانے دے، پھر تم اسے حقیقت بتاؤ گے۔ مجھے جانے دے گا وہ؟ تمہیں نہیں، مجھے۔ تم ذرا عقل مندوں کی طرح بات کرنا۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا صبر جواب دے رہا تھا اور میں جانتا تھا فاضلی یا اس کے آدمی ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں، لہٰذا اس کی اسکیم پر عمل درآمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بھنا کر کہا، جیسے ابھی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا۔ کیا دروازہ بجا کر اسے بلاؤں؟ پہلے وہ تمہیں جانے دے، اور جب میں اسے بتا دوں کہ مجھے کچھ یاد آ گیا ہے تو وہ مجھے بھی جانے دے گا۔ ہاں، وہ تمہیں بھی جانے دے گا۔ نومی نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹا، دروازہ کھولو، مجھے یاد آ گیا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ نومی نے سر پر ہاتھ مارا لیکن مجھے روکا نہیں۔ میں دروازہ پیٹتا رہا اور میری توقع کے مطابق کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر واپس آیا، کوئی آ ہی نہیں رہا، میں کس سے بات کروں؟ کوشش کرتے رہو، کبھی نہ کبھی تو جواب دیں گے۔ میری کوشش سے حوصلہ پا کر نومی مجھے سکھانے پڑھانے میں لگ گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتی اور غصہ کرتی، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا کر نئے سرے سے شروع ہو جاتی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے یا میری قربانی دے کر یہاں سے نکل سکتی ہے تو اسے نکل جانا چاہیے۔ یہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ میں نے وقفے سے دروازہ پیٹا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ شام ہوئی اور رات ہوئی تو نومی کا حوصلہ اور طاقت دونوں جواب دے گئے۔ بھوک پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، وہ لیٹ گئی۔ میری حالت اتنی بری نہیں تھی، مجھے اس سے پہلے بھی بھوک و پیاس کا کئی بار تجربہ ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر یہی کر رہا تھا کہ میری حالت خراب ہے۔ نومی نے مجھے دن میں سونے نہیں دیا تھا، اس لیے رات ہوتے ہی میں لیٹ کر سو گیا۔ بھوک پیٹ میں کروٹیں لے رہی تھی اور پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ اگرچہ اسے کانٹے پڑنا تو نہیں کہا جا سکتا، مگر کیفیت اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ بہرحال ابھی میں برداشت کر سکتا تھا۔ البتہ نومی کی حالت بری تھی، وہ سوتے میں کرا رہی تھی اور کھانے پینے کو مانگ رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا، لیکن میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لیے کیا کرتا؟ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار فاضلی کو میری حقیقت کا علم ہو گیا تو میرے ساتھ تو جو وہ کرے گا، لیکن نومی کا مقدر صرف موت ہوگی، جو نہایت اذیت سے گزر کر نصیب ہوگی۔ وہ اسے عینی گواہ کی حیثیت سے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجھے صبر کے ساتھ اپنی اداکاری پر جمے رہنا تھا۔ اسی میں ہم دونوں کی بچت تھی۔ اندر سے مجھے یقین تھا کہ فاضلی ہمیں ڈرا رہا ہے، اس کا مقصد ہمیں ہرگز بھوک پیاس سے ہلاک کرنے کا نہیں تھا۔ اس کا اصل پلان کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں رات کسی وقت جاگ گیا تھا، نومی سو رہی تھی یا غشی میں تھی۔ میں بنا ہٹ کیے اٹھا اور ایک بار پھر کھڑکی کی سلاخوں کو ٹٹولنے لگا۔ لیٹے لیٹے چھت کا بغیر معائنہ کرنے سے مجھے اس کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی پوشیدہ کیمرہ نہیں تھا، ورنہ میں رات میں بھی اپنی اداکاری جاری رکھتا۔ اب ایسے CCTV کیمرے عام ہیں جو خوب اندھیرے میں بھی دکھاتے ہیں۔ لکڑی کی سلاخیں 6 انچ کے بعد لگی تھی، اگر ان میں سے ایک سلاخ نکل جاتی تو اتنا خلا بن جاتا جس سے ہم کوشش کر کے گزر سکتے تھے۔ اس بار میں نے تسلی سے اور اپنی پوری طاقت لگا کر کھڑکی کی سلاخوں کو آزمایا، مگر ان میں جنبش تک نہ ہوئی۔ ظاہر فاضلی نے اپنی تسلی کے بعد ہمیں یہاں قید کیا ہوگا۔ سلاخیں اور لکڑی کی چوکھٹ پوری طرح اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ پھر میں نے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر جہاں تک یہ جا رہا تھا دیوار اور زمین کو چیک کیا۔ کھڑکی پرانے طرز کی تھی اور فرش سے صرف 3 فٹ اونچی تھی۔ باہر مسلسل مٹی جمع ہونے سے زمین اونچی ہو گئی تھی اور میرا ہاتھ زمین کو چھو رہا تھا۔ میں خاصی دیر تک کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ٹٹولتا رہا۔ اس دوران میں پتے توڑ کر اور انہیں مسل کر ان کی نمی اپنی زبان پر لیتا رہا۔ ایک پتے سے بمشکل 1 بوند پانی نکل رہا تھا، لیکن ان حالات میں یہ بھی غنیمت تھا۔ جب میں تھک گیا تو واپس آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ نومی بے سود پڑی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو میں نے اسے ہلایا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی۔ ہاں پانی ہے؟ نہیں، بہتر ہے سو جاؤ۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میں بھی خواب میں پانی دیکھ رہی تھی۔ کاش میں بھی سو جاتا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے؟ میں بے وقوف نہیں ہوں، بس مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن میں عقل رکھتا ہوں۔ میں نے خفگی سے کہا۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ 2 دن کے فاقے اور پیاس سے اس کا چہرہ سد گیا تھا اور چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ یکلخت تھی، 40 سال سے زیادہ کی لگنے لگی، اور اس تاثر نے اس کی ساری کشش ختم کر دی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب مجھے یقین آ گیا ہے یہ لوگ ہمیں سچ مچ اسی طرح مار دینا چاہتے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ ہمیں گولی مار دے، جیسے ڈاکٹر اور دوسرے آدمی کو ماری تھی، پھر نرس کو بھی مار دیا تھا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، تو سسک سسک کر کیوں مرے؟ مگر میں گولی کھا کر نہیں مرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ ہذیانی ہو گیا۔
میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹا اور بھوک پیاس کا رونا رونے لگا. میری چیخو پکار اور فریاد رائگاں گئی. نومی میں سب کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ لیٹی رہی. واپس آ جاؤ، یہ بے رحم لوگ ہماری نہیں سنیں گے. میں واپس آ کر بیٹھا تو پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں فاضلی نے سچ مچ تمہیں مرنے کے لیے نہیں بند کر دیا. میں بدترین حالات کا حوصلے سے مقابلہ کرتا آیا ہوں اور ہار ماننے کا خیال بھی میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ اس خیال نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا. میرا خیال تھا، بلکہ یقین تھا، کہ فاضلی ڈرامہ کر رہا ہے، وہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے، اور اس عورت کو میرے ساتھ بند کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ مجھ پر دباؤ ڈالے. مگر اس لمحے یہ یقین ڈانو ڈول ہو گیا تھا. فاضلی دشمن تھا، اور دشمن کا کیا بھروسہ، اس کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ دشمن دنیا میں نہ رہے. فاضلی نے بھی شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اس لیے یہاں موجود تھا کہ ہمارے مرنے کا تماشا دیکھے. مگر میں نے فوراً اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا. حالات اور واقعات بتا رہے تھے کہ فاضلی کسی پلان پر عمل کرا تھا. یہ بھی ممکن تھا کہ پلان مرشد کا ہو اور اس نے خود پس پردہ رہتے ہوئے فاضلی کو آگے کیا ہو، ورنہ فاضلی کچھ بھی صحیح تھا تو اسی کا ماتحت، وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا نومی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. وہ بار بار غشی میں چلی جاتی. موسم سرد نہیں رہا تھا لیکن گرم بھی نہیں تھا. اگر موسم گرم ہوتا تو ہم دونوں کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی. اس وقت کچھ کھائے پیے بغیر 48 گھنٹے گزر چکے تھے. میں نے یہ دن بھی سو کر گزارا. شام کے قریب نومی اٹھ بیٹھی اور مجھ سے بولی، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی. حوصلہ کرو، کوئی مدد آ جائے گی. کہاں سے؟ یہ جگہ ویرانے میں ہے اور 2 دن سے ہمیں ایک بھی آواز سنائی نہیں دی. مدد کو کون آئے گا؟ آئے گا تو پہلے ان لوگوں سے نمٹے گا نا. تمہارا کوئی نہیں جو تمہاری مدد کرے؟ میرا، وہ تلخی سے بولی. میرے جو ہیں وہ صرف گدھ ہیں جنہیں موقع ملے تو مجھے نوچ کھائیں، کہنے کہ وہ بہن بھائی اور ماں باپ ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم غائب ہو. نہیں، میں اکیلی رہتی ہوں اور کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا. میں خود اپنے گھر والوں سے ملتی ہوں. ان کو تو پتا ہوگا جہاں تم کام کرتی ہو. ہاں، ان کو پتا ہوگا. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. اسے میرے سوالات سے پھر شک ہو رہا تھا. تب وہ تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے. نہیں، میں 2-3 دن دفتر نہ جاؤں تو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا. ہاں، اس دوران وہ مجھے کال کریں گے اور میرا نمبر بند ملے گا. ابھی 2 دن ہوئے تھے، اس لیے دفتر والوں کا حرکت میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، اور اگر وہ حرکت میں آ بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے اور کیا کر سکتے ہیں. پولیس نومی کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں آ سکتی تھی. وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی. وقفے سے وہ رک جاتی تھی کیونکہ گلا پہلے ہی خشک ہو رہا تھا. بولنے سے مزید خشک ہو جاتا. اس نے بہت غریبانہ پس منظر سے اٹھ کر اتنی ترقی کی تھی. اس کے پاس واحد اثاثہ اس کی خوبصورتی تھی. آج اس کے پاس بہت اچھی جاب تھی. اسلام آباد میں ذاتی فلیٹ تھا، لگژری کار تھی. وہ بہت محنت کر کے اور بہت قربانیاں دے کر اس مقام تک پہنچی تھی، اور اب اس کا سب کچھ خطرے میں تھا. میں نے محسوس کیا کہ وہ پچھتا بھی رہی تھی، مگر اس نے الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کیا. وہ بولتی رہی اور تاریکی چھا گئی. پھر وہ چپ ہو گئی. کچھ دیر میں چاند طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمرے میں جھلکنے لگی. نومی لیٹ گئی تھی. میں نے آہستہ سے پوچھا، سو گئی ہو؟ نہیں، پیٹ میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھ رہی ہے. ہمیں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے یہ دوسرا دن تھا. نومی کو معلوم تھا کہ بچنے کی امید نہیں ہے. اس نا امیدی نے اسے قبل از وقت قریب المرگ کر دیا تھا. وہ ساری رات سوتی اور روتی رہی. جب جاگتی تو اس کی ہچکیاں صاف سنائی دیتی. نیند بھی کہاں آتی، بس غشی سے تاری ہو جاتی تھی. اس کے مقابلے میں میری حالت اتنی بہتر ضرور تھی کہ میں اپنی مرضی سے سو سکتا تھا، اس لیے رات کا بڑا حصہ میں نے سو کر گزارا. جب صبح کی روشنی پھیلی تو میں نے نومی کو عجیب حالت میں پایا. ایسا لگا جیسے اس کا سراپا سکڑ گیا ہو. اس کے رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی، اور شرٹ جو سے پہلے تنگ تھی اب پہلے جیسی تنگ نہیں رہی تھی. اس کی گردن، بازوؤں اور پنڈلیوں کا جو حصہ کھلا ہوا تھا اس پر کھال سکڑ سی گئی تھی اور اس پر باریک سلوٹیں پڑ گئی تھی. اس کے جسم میں پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اگر آج کے دن بھی پانی نہ ملا تو وہ اس جہان سے گزر جائے گی. وہ ہوش میں تھی لیکن سوائے آنکھیں کھلی رکھنے کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی. آج کے دن خود میری حالت بھی خراب تھی. کمزوری کی وجہ سے سانس بھی کھینچ کر لینا پڑ رہا تھا. اچانک دروازہ کھلا اور فاضلی اندر آیا. اس نے ہمارا جائزہ لیا اور مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے یہ عورت شاید کل تک زندہ نہیں رہے گی. میں دیوار کے ساتھ نیم دراز ہانپتا رہا اور اسے دیکھتا رہا. میں نے کچھ بولنے کی کوشش نہ کی. فاضلی دروازہ بند کر کے چلا گیا. وہ دیکھنے آیا تھا کہ اب ہماری حالت کیسی ہے. وقت گزرتا رہا. کبھی نومی آنکھیں کھولتی، کبھی بند کر لیتی. اس نے اٹھنے یا کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی. شام کے وقت میں ہمت کر کے اٹھا اور کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر جھاڑیاں ٹٹولنے لگا. پھر میں واپس آ کر اسی انداز میں لیٹ گیا. نومی مجھ سے کچھ دور چت لیٹی ہوئی تھی لیکن اس کا یہ پوز بالکل بھی کشش انگیز یا جذبات ابھارنے والا نہیں تھا. ابھی تاریکی چھانے میں کچھ وقت تھا کہ دروازہ پہلے کی طرح اچانک کھلا اور فاضلی اندر آیا. اس کا خاص گرگا دروازے میں موجود تھا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا. میں فاضلی کے ہاتھ میں سلنڈر دیکھ کر چونکا جس میں وہ نیلے سیال والے انجیکشن رکھے جاتے ہیں. یہ 2 سلنڈر تھے، مگر میں نے اپنے اندر کے تاثرات کو چہرے پر نہیں آنے دیا. نیم کروٹ لیے فرش پر دیوار کا سہارا لیے لیٹا رہا. اسے پہچانا؟
یہ میں تمہارے اور اس حسینہ کے لیے لایا ہوں جس کی اصلیت کھل گئی ہے۔ اس نے نومی کی طرف دیکھا، اس سے اچھی تو وہ نرس تھی، کم سے کم جوان تو تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوا ہے جو میں پہلے اسے انجیکٹ کروں گا اور اس کا نتیجہ دیکھنے کے بعد تمہیں دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ تب پھر پہلے مجھے دے دو۔ صبر کرو۔ اس نے سلنڈر کھول کر اس میں سے سرنج نکالی جس میں نیلا سیال پہلے سے موجود تھا۔ وہ نومی کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھا۔ اس نے نومی کا ہاتھ سیدھا کیا۔ ابھی وہ اس پر نس تلاش کر رہا تھا لیکن پانی کی کمی سے نس غائب ہو گئی تھی۔ فاضلی کچھ دیر نس تلاش کرتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، لعنت ہو، ایسی لگا دیتا ہوں۔ فاضلی کا گرگا بھی دلچسپی سے نومی اور فاضلی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس لمحے میری طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں مجھ میں اتنا دمخم کہاں رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے حرکت بھی کر سکوں، مگر اس کی غلط فہمی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کام لیا اور مجھے موقع دیا۔ میں نقاہت اور کمزوری کے باوجود ہر ممکن تیزی سے حرکت میں آیا تھا۔ فاضلی اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھیں میری طرف بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن سرنج نکالنے کے بعد اس کی ساری توجہ سرنج اور نومی کی طرف تھی۔ اسے ذرا تاخیر سے احساس ہوا اور میرا گھومتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر لگا۔ اگر یہ خالی ہاتھ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میرے ہاتھ میں گول اور تقریباً پون سیر کا پتھر دبا ہوا تھا اور اس نے فاضلی کو تارے دکھا دیے تھے۔ وہ کرہا کر نومی پر ڈھیر ہو گیا۔ خبردار۔ فاضلی کا آدمی بوکھلا کر دھمکیاں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے اتنی دیر میں سرنج اٹھا کر فاضلی کے بازو میں داخل کر دی۔ وہ گولی نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ فاضلی اور میں بالکل پاس تھے اور اسے گولی لگنے کا پورا امکان تھا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، جہنم میں جاؤ، اور سرنج کا پسٹن دبا دیا۔ دوا فاضلی کے جسم میں داخل ہو گئی۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، البتہ چکرا ضرور گیا تھا۔ بہرحال سوئی کی تکلیف اور پھر جسم میں دوا کے داخل ہونے سے اسے ہوش آ گیا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا، نہیں، شازی سے گولی مار دے۔ ضرور۔ میں نے فاضلی کو گردن سے جکڑ کر سامنے کر لیا۔ پہلے یہ تیرا آقا مرے گا، اس کے بعد گولی میرے جسم میں اترے گی۔ شازی تذبذب میں پڑ گیا تھا اور اسی میں مارا گیا۔ میں فاضلی کا لباس ٹٹول رہا تھا اور مجھے اس کی قمیض تلے پتلون کی بیلٹ میں اڑسا ہوا پستول مل گیا۔ میں نے پستول نکالتے شازی پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے شانے پر لگی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ میں فاضلی کو دھکیل کر باہر کی طرف لپکا۔ دوسرا گرگا شارٹ گن سنبھالے اندر آ رہا تھا۔ اس نے گن میری طرف اٹھا رکھی تھی۔ اسے موقع دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں نے دوسری گولی اس کے ماتھے میں اتار دی۔ وہ جھٹکے سے کیبن کے دروازے سے باہر جا گرا۔ اس وقت میں اپنی حالت بھول کر پوری طرح فعال ہو گیا تھا۔ یہ زندگی اور موت کا مارکا تھا، اس میں ذرا سی غفلت سے بازی پلٹ جاتی۔ شازی ہوش میں تھا۔ میں نے پستول کا دستہ اس کی کنپٹی پہ دے مارا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں واپس اندر کی طرف لپکا۔ فاضلی کے گرگوں سے نمٹ کر مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ اس کے پاس یہی ایک ہتھیار ہوتا، لیکن وہ نومی کے برابر میں فرش پر چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولی تھی اور وہ بے تاثر انداز میں چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی وقفے سے جھپکتی پلکیں بتا رہی تھی کہ وہ ہوش میں ہے۔ میں نے اس کی مکمل تلاشی لی۔ اس کے پاس سے ایک چھوٹا بند ہو جانے والا خنجر نکلا تھا۔ اس کے سوا صرف گاڑی کی چابیاں اور اس کا پرس تھا جس میں اچھی خاصی رقم تھی۔ میں نے وہ تمام چیزیں نکال لی اور آخر میں وہ پتھر کھڑکی سے باہر اچھال دیا جو میں نے وہیں سے حاصل کیا تھا۔ نومی کو سہارا دے کر اٹھایا اور باہر لا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا، وہ بس میرے سہارے چلی جا رہی تھی۔ اسے ایک طرف بٹھا کر میں مارے جانے والے کی لاش بھی اندر لے آیا۔ اس جگہ موجود ہونے کے باوجود نومی کو لاش اور زخمی شخص نظر نہیں آیا تھا۔ میں باہر آیا تو حسب توقع یہ جگہ ویرانہ ثابت ہوئی۔ کیبن نہایت خستہ اور قدیم تھا۔ اس کے چاروں طرف 10 سے 15 فٹ اونچی جھاڑیاں تھیں اور ایک کچا گھاس سے ڈھکا راستہ بتا رہا تھا کہ یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کیبن کے سامنے ڈبل کیبن جیپ کھڑی تھی، ہمیں اسی میں یہاں لایا گیا تھا۔ میں نے اس کا پچھلا حصہ کھولا تو میرے منہ سے خود بخود کلکاری نکل گئی۔ وہاں ایک بڑے سائز کی باسکٹ اور منرل واٹر کی بڑی والی بوتل موجود تھی۔ میں نے نومی کو نیچے لٹایا اور سب سے پہلے بوتل سے کچھ پانی ایک گلاس میں نکال کر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ 7-8 لیٹرز کی پوری بوتل منہ سے لگا کر ایک ہی بار خالی کر دوں، لیکن یہ نقصان دہ ہوتا۔ اس پانی نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ دوسرا گلاس میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح نومی کو پلایا اور اس کی اجلت کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ پانی پیتی رہی اور مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ ایک گلاس پانی پی کر اس کے حواس بھی بحال ہو گئے۔ میں نے باسکٹ کا جائزہ لیا۔ اس میں ڈبل روٹی اور مکھن کے ساتھ کھانے کو اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن میں نے مکھن اور ڈبل روٹی کو ترجیح دی۔ جتنی دیر میں نومی نے 3 پیس حلق سے اتارے، میں پوری ڈبل روٹی صاف کر چکا تھا۔ اس نے خفگی سے خالی شاپ پر دیکھا۔ اب میں کیا کھاؤں گی؟ باسکٹ میں بہت کچھ ہے۔ میں نے آدھا گلاس پانی اور پیا۔ کھاؤ لیکن احتیاط سے، اور پانی تو بہت احتیاط سے پینا، ورنہ یہیں بے ہوش ہو جاؤ گی اور دوبارہ ان لوگوں کی قید میں چلی جاؤ گی۔ اگر اس کا بے دھڑک کھانے پینے کا ارادہ تھا تو اس نے فوراً ترک کر دیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ تم نے ان پر قابو کیسے پا لیا؟ تم تو عقل مند لگ رہے ہو۔ اس لیے کہ میں عقل مند ہوں۔ میں اندر کی طرف روانہ ہوا۔ فاضلی اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے پر سپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیسے ہو فاضلی؟ اس سوال پر بھی وہ مجھے اسی طرح دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انجیکشن نے اثر کر دیا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ بغیر کسی مزاحمت کو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے باہر لایا
تو اپنے دونوں آدمیوں کو خون میں لت پت پا کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نظر آئے. میں اسے باہر لایا تو نومی اچھل پڑی. مائی گاڈ، یہ آزاد ہے. فکر مت کرو. میں نے جیپ کے عقبی حصے سے رسی نکالتے ہوئے کہا اور فاضلی کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھ کر اسے جیپ کے پچھلے حصے میں دھکیل دیا. اس سے پہلے اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں کو ہتھیار یا ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے فاضلی خود کو آزاد کرا لے. اگرچہ ایسا لگ رہا تھا کہ انجیکشن کی وجہ سے فاضلی اپنی شخصیت اور یادداشت کھو چکا ہے، لیکن میں اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ممکن ہے جس طرح یہ انجیکشن مجھ پر بے اثر ثابت ہوا ایسے فاضلی پر بھی اثر نہ کرتا، اس لیے میں اس کی طرف سے پوری طرح محتاط تھا. نومی نے پیٹ بھر لیا تھا اور اس کی توانائی بحال ہو گئی تھی. میں نے اسے فاضلی کی نگرانی پر لگایا. باہر گرنے والے نگران کی لاش میں پہلے ہی اندر پہنچا چکا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ نومی یہ لاش دیکھے. اب مجھے دوسرے کا فیصلہ کرنا تھا. وہ بے ہوش تھا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے 1 گلاس پانی استعمال کرنا پڑا. گولی نے اس کا شانہ توڑ دیا تھا، لیکن یہ اس کے کرتوتوں کی بہت کم سزا تھی. وہ ہوش میں آ کر کرانے لگا، پانی. میرے بس میں تو تجھے پیشاب پلا دوں، لیکن میں تیری طرح حیوان نہیں ہوں، اس لیے یہ لو. میں نے گلاس میں بچا پانی اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے بے تابی سے پانی پیا. تمہارا شکریہ، اس نے ہچکچا کر کہا. اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آخری پانی تھا جو تم نے پیا، اور اب تم زندگی سے محروم ہونے جا رہے ہو. میں نے پستول سیدھا کیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. مگر کیوں؟ یہ سوال تم سے اس نرس نے بھی کیا ہوگا. تم نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ وہ خاموش رہا. میں نے ٹریگر دبا دیا. گولی اس کے دل میں اتر گئی. وہ بغیر آواز نکالے لڑک گیا. جب میں نے نرس کی لاش دیکھی تھی تو اسی وقت عہد کیا تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے مجرموں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. قدرت نے مجھے موقع دے دیا تھا. میں نے پستول قمیض کی جیب میں رکھا ہی تھا کہ باہر سے نومی کی چیخ سنائی دی. میں باہر کی طرف لپکا اور پھر ٹھٹک گیا. نومی گاڑی کے سامنے زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی. اس کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس سے خون فوارے کی طرح اچھل رہا تھا. میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ اوپر کیا جیسے مجھے خبردار کر رہی ہو. لیکن کس سے؟ وہاں کوئی نہ تھا. اسی لمحے مجھے فاضلی کا خیال آیا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا اچانک جیپ کا انجن ہرا کر اسٹارٹ ہوا اور فاضلی ڈرائیونگ سیٹ پر نمودار ہوا. وہ نیچے جھکا ہوا تھا. جیپ جھٹکے سے آگے آئی. میں مشکل سے 2 گز کے فاصلے پر تھا. بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا.